الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اور نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ گزشتہ جمعہ میں زکوٰۃ کی رکنیت اور اس کی فرضیت اور اس کو ادا کرنے کے فضائل اور نہ ادا کرنے پر جو وعیدیں ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا. اس جمعے میں زکوٰۃ کے جو مسائل ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق، زکوٰۃ کس کو دینا واجب ہے، کب زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، کس کو زکوٰۃ ادا کیے تو ادا ہوگا، کس کو نہیں ادا کیے تو ادا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو مال دیا اس میں سے ادا کرتے ہیں. ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عشر. زکوٰۃ اور چیز ہے، عشر اور چیز ہے. اکثر حضرات عشر اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کرتے، عشر کو بھی زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں. عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں کہ جو زمین کی پیداوار ہے، غلہ ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، سبزی ہے، جو بھی ہے، اس کے 10ویں حصے کو ادا کرنے کو عشر کہا جاتا ہے. اغلباً یہ عشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے چونکہ عموماً نصف عشر بھی آ جاتے ہیں. نصف عشر کہتے ہیں کہ 20ویں حصے کو ادا کرنے کو نصف عشر کہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں عشر کا جو حکم تھا، اللہ پاک نے فرمایا: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس دن کٹائی کا وقت ہو تو اللہ کا حق ادا کرو. اب اس میں کوئی تعین نہیں تھا، جتنے بھی چاہے توڑا پیداوار ہو زیادہ ہو اس میں سے ادا کر دیتے. لیکن جب مدینہ منورہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں اس کا نصاب کا بھی حکم ہوا، جیسے زکوٰۃ کے اور مسائل. تو اللہ نے اس کا حق کے متعلق جو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو اس میں یہ ہے کہ عشر جو ہے نا واجب ہوا. جو زمین کی پیداوار ہے اگر وہ بارانی اور نہروں کے ذریعے سے جس پر خرچہ نہیں آتا ہے، وہ پانی کے ذریعے سے وہ پیداوار ہوتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ. اور جس پہ اوپر خرچہ ہوتا ہے راہٹ کے ذریعے سے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے تو اس میں جو ہے نصف عشر کا حکم ہوتا ہے. بعض ائمہ ثلاثہ فرماتے کہ 5 وسق یعنی 30 من سے کم میں عشر نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ. احناف کے نزدیک جو بھی زمین کی پیداوار ہے، مما اخرجنا لکم من الارض، جو بھی زمین کا پیداوار اللہ نے فرمایا چاہے توڑا ہو یا زیادہ ہو اس میں جو ہے نا عشر واجب ہے. البتہ ہماری جو حکومت گورنمنٹ ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے حکم کے مطابق وہ قانون لاگو کرتے ہیں. عوام الناس میں امام صاحب کے مسلک کے مطابق وہ اس پر عمل کرتے ہیں. چاہے زمین کی پیداوار توڑی ہے زیادہ ہے تو اس میں جو ہے نا وہ عشر اور نصف عشر واجب ہوتے ہیں. عشر اور زکوٰۃ میں بنیادی طور پر چند فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے
کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتا ہے وہ اس آدمی پر ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو. اس کے متعلق بھی عرض کروں گا کہ کون آدمی صاحب نصاب ہوگا. لیکن جو عشر ہے اس کے لیے شرط نہیں چاہیے صاحب نصاب ہو یا نہ ہو. اسی طرح عشر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے. عشر جو ہے نا پیداوار پہ ہوتا ہے. اگر 2 مرتبہ فصل آ گیا تو 2 مرتبہ بھی ادا کرے گا. چونکہ عشر زمین کے پیداوار سے ہوتا ہے, اس کا تعلق زمین سے ہوتا ہے, اس لیے نابالغ بچے کی زمین سے بھی جو پیداوار نکلتی ہے اس پر بھی جو ہے نا عشر واجب ہوگا, اور مجنون پر بھی عشر واجب ہوگا, جبکہ زکوٰۃ مجنون اور نابالغ پر واجب نہیں ہوتے. 4 قسم کے زکوٰۃ کے مسائل ہے, یا 4 اموال سے زکوٰۃ کے مسائل متعلق ہوتا ہے. ایک ہے سونا چاندی, دوسرا ہے مال تجارت, اور تیسرا ہے جانوروں کا نصاب, اور چوتھی چیز ہے زمین کی پیداوار. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اسلام آباد کے جو مضافاتی علاقہ ہے وہاں سے متعلق ہے, اور اکثر مسائل کا تعلق پنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ مسائل بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات دور دراز علاقوں میں جاتے ہوں گے, کوئی رشتہ دار ہوں گے, دوست احباب ہوں گے, وہاں ان مسائل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. جب ان مسائل کو ہم سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھا دیں گے. بعض مسائل بہت مغلق ہوتے ہیں, اس کا سمجھنا بغیر جو ہے نا مفتی کے بہت مشکل ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر چند چیزیں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو سائمہ ایک جانور ہے, سائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اکثر بیشتر جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا چرتا ہو, اور قدرتی طور پر جو ہے نا جو گھاس وغیرہ وہ کھاتے ہو, مالک اس کے اوپر خرچہ نہ کرتا ہو, اس کو سائمہ جانور کہتے ہیں. لہذا جو زکوٰۃ ہے وہ سائمہ جانوروں کے اوپر ہوگا, اور جو جانور ایسے کہ جو گھر میں پالے ہوئے ہیں مالک اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر تجارت کے لیے ہو. اگر اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگا. تو جو جانور سائمہ ہے اس میں بھی 3 قسمیں, 3 کیٹیگری ہے. ایک ہے اونٹ کا نصاب, اور ایک ہے گائے اور بھینس. گائے اور بھینس تقریباً ان دونوں کا ایک ہی ہے. اور تیسری چیز ہے بیڑ بکریاں, ان کا نصاب بھی ایک ہے. چنانچہ شریعت مطہرہ اونٹوں کا نصاب الگ مقرر کرتی ہے کہ حدیث مبارکہ میں مشکات کے اندر یہ حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس فی ما دونا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ایک انسان کے پاس 5 اونٹ سے کم اونٹ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جب 5 اونٹ ہو جائے اور وہ اونٹ پہ سائمہ ہو, اکثر بیشتر باہر چرنے والے ہو, مالک اس کے اوپر خرچہ نہ کرتا ہو, تو اس کے اوپر زکوٰۃ مقرر ہو جاتی ہے, اور ایک بکری جو ہے نا زکوٰۃ میں دینا ہو. 9 اونٹوں تک یہ سلسلہ ہے. 10 اونٹ جب ہو جاتے پھر 2 بکری جو ہے نا زکوٰۃ میں دے گی. 14 اونٹوں تک یہی سلسلہ ہے. جب 15 اونٹ ہو جائیں گے, یہ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے, اسی طرح ترتیب کے ساتھ لکھا ہے, تو اس میں پھر 3 بکریاں ہوں گی. 20 اونٹوں تک کچھ نہیں ہے. جب 20 اونٹ ہو جائیں گے تو 4 بکریاں, اور 24 اونٹوں تک کچھ بھی نہیں ہے. جب 25 اونٹ ہو جائے تو اس میں پھر ایک بنت مخاض ہے. بنت مخاض اس اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جس کے 1 سال پورا ہوا ہو, دوسرے سال میں داخل ہو, تو یہ زکوٰۃ میں دے. 36 اونٹوں تک کچھ نہیں. جب 36 اونٹ ہو جائے تو پھر ایک بنت لبون ہے. بنت لبون اس اونٹنی کو یا اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جس کا 2 سال پورا ہو, تیسرے سال میں داخل ہو. پھر یہ سلسلہ 46 تک جو ہے نا 46 تک یہ سلسلہ جاتا رہے گا, اور 46 میں پھر ایک جو ہے نا حقہ لازم ہوگا جس کے 3 سال پورے ہو, 4 سال میں داخل ہو, اس اونٹ کو دینا ہوگا. اور اگر گائے اور بھینس ہے تو 30 گائے اور بھینس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. جب 30 گائے یا بھینس ہو جائیں تو پھر اس میں ایک مسنہ یعنی 1 سال کا بچڑا جس کا دوسرا سال داخل ہو, گائے کا بچہ. 40 تک یہی ہے. پھر 40 میں اس بچے کو یعنی گائے یا اونٹ بھینس کے بچے کو دینا ہوگا جس کے 2 سال پورا ہوا, 30 سال میں داخل ہو. پھر ہر سال ہر 10 کے بعد جو ہے نا اسی طرح تبدیل کرتے رہیں گے. 40 بکریوں سے بیڑ بکریوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. جب 40 ہو جائیں گے تو پھر اس میں ایک بکری جو ہے نا یا بیڑ جو ہے نا بیڑ کا بچہ وہ دینا ہوگا, ایک بکری دینی ہوگی. 100 تک یہ سلسلہ ہے. پھر ہر 100 کے بعد ایک جو ہے نا بچے کو, ایک بکری کے بچے کو دینا ہوگا.
یہ تو جانوروں کے متعلق ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن جو سونا چاندی کا جو نصاب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سونا چاندی ہے آج کل اس کے بدلے میں آپ سمجھے کہ یہ جو نوٹ ہے ہمارے پاکستان کا، نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر جو ہے نا یہ 500 کا نوٹ، یہ 1000 کا نوٹ وثیقہ اور اس کی جگہ اس کو دیا گیا، ادا کر دیا گیا، جاری کر دیا گیا، یعنی یہ 500 یا 1000 کے نوٹ میں اتنا سونا یا چاندی اس کے بدلے میں جو ہے نا بینک میں رکھ دیا گیا۔ تو اصل کرنسی سونا چاندی ہے، لیکن یہ نوٹ اس کی جگہ پر ہے۔ تو 7.5 تولے سونا جو 20 مثقال بنتے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 7.5 تولے سونا ہو جائے، یاد رکھو یہ خالص سونا ہو، اس کے ساتھ چاندی اور روپیہ نقدیہ نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 7.5 تولے سونا ہو جاتے ہیں تو اس پر جو ہے نصف مثقال زکوٰۃ یعنی 40واں حصہ دینا ہوگا، یا وہ سونے سے جو ہے ادا کرے یا اس کی مالیت کے اعتبار کر کے اتنا پیسہ نکال لے۔ یاد رکھو جو سونا ہے خالص، اگر یہ 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ہے، 7 تولے ہے خالص، اس کے ساتھ روپیہ پیسہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح چاندی ہے، اگر چاندی 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو پھر انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا، اور یہ تقریباً 200 درہم کی مقدار ہے، اور 200 درہم میں 5 درہم جو ہے واجب ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اگر چاندی 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ خالص چاندی ہو، اگر اس کے ساتھ سونا مل جائے یا روپیہ مل جائے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگا۔ 52.5 تولے چاندی کی تقریباً مالیت آج کل کے حساب سے 1,21,000 روپے بنتے ہیں یا 1,20,000۔ اگر ایک آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہے یا سونا چاندی ملا کر کے یا سونا روپیہ ملا کر کے جو 1,20,000 یا 21,000 روپے کی مالیت تک پہنچتا ہے، اور یہ اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ ضروریات اصلیہ میں رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، اور جو اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ہوں گے، جیسے اسلحہ ہو گیا، جہاد کے لیے جو اسلحہ ہے وہ بھی اس کی ضروریات میں جو ہے شامل ہے۔ استعمال کے لیے سواری ہے، گھوڑا ہے یا جو ہے نا اونٹ ہے یا گاڑی ہے، اگرچہ گاڑی جو ہے نا 50 لاکھ کی پراڈو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے خرچے کے لیے اپنے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں، گاڑی 50 لاکھ کی ہے لیکن اس کے پاس سونا چاندی یا روپیہ اتنی مالیت کی نہیں کہ جو 1,21,000 تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کی جو ضروریات کے علاوہ جو چیزیں جیسے ٹی وی، وی سی آر ہو گیا یا ایسے موبائل جو ضرورت کے علاوہ ہے، اگر انسان استعمال میں لاتا ہے تو اس کے اوپر اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک موبائل انسان کا سادہ موبائل ہے، وہ استعمال کرتے اس کی ضرورت، ایک تو کاروباری موبائل ہے، اگر کاروباری لوگ جو اس کے کاروبار کے حساب سے اس کا جو موبائل ہے استعمال میں آتا ہے ایک، تو یہ اس کی ضروریات اصلی ہے۔ اسی طرح جو کاروبار کے اوزار وغیرہ ہے، کارخانے کے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح رہنے کا مکان ہے، چاہے 2 کروڑ کا کیوں نہ ہو، 5 کروڑ کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر تجارت کے غرض سے مکان ہے، 2 لاکھ کا مکان کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اس کا زکوٰۃ دینا ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر انسان کے پاس اتنی مالیت ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارے وہ بہنیں اور وہ مائیں جو گھروں میں ہوتی ہے اور اس کے پاس 1 تولہ سونا کیوں نہیں ہے یا آدھا 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ 1 تولہ چاندی ہے، 1000 روپے نقدی ہے، اور اس کی مالیت بن جاتی ہے 1,21,000، تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اور اگر خالص سونا ہے، اس کے ساتھ نقدی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں چاندی نہیں ہے، 7 تولے سونا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ تو ہو گیا سونا چاندی، اور اموال تجارت کا بھی یہی حساب ہے۔ اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے اور آپ کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں جو تجارت کے لیے جو آلات اور ذرائع، چاہے جو بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، کارخانہ یا جو بھی انجینئر ہے جو بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا، اور زکوٰۃ میں کتنا دے گا؟ یہ 40واں حصہ دے گا، یعنی 40 میں 1 روپے اور 100 میں جو ہے نا 2.5 روپے ہو گیا،
اور 200 میں جو ہے نا 5 روپے اور 800 میں جو ہے نا اس طرح 20 روپے اور 1000 میں 25 روپے، اسی طرح ہر یعنی لاکھ میں 2500 ہو گیا، اس حساب سے زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ جیسے کہ زکوٰۃ دینا ایک ضروری امر ہے، اس طرح یہ بھی ضروری ایک امر ہے، چونکہ زکوٰۃ عبادت ہے تو اس کو اپنے صحیح مصرف میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، اگر زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں ادا کیا تو یہ زکوٰۃ عبادت ہوگا، ثواب ملے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر صحیح مصرف میں ادا نہیں کیا، چاہے بہت سارا زکوٰۃ ادا کرے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ تھوڑا بہت بھی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے لیکن صحیح مصرف میں ادا کیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کیا اور وہ زکوٰۃ جو ہے نا ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا، صبح شور وہ زکوٰۃ تو چور کو دیا، پھر اس نے دوبارہ زکوٰۃ ادا کیا اور وہ زکوٰۃ ایک بدکارہ عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، صبح شور ہوا کہ بھئی یہ بدکار فاحشہ عورت کے ہاتھ میں زکوٰۃ چلا گیا، تیسری مرتبہ اس نے زکوٰۃ ادا کیا تو ایک مالدار آدمی کو اتفاقاً وہ زکوٰۃ چلا گیا، شور ہوا کہ مالدار آدمی کو زکوٰۃ چلا گیا، اس نے تیسری مرتبہ بھی زکوٰۃ ادا کر دی، چوتھی مرتبہ بھی زکوٰۃ ادا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوا ہے لیکن ثواب مل گیا، لہذا اگر زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں ادا نہیں کیا، صحیح جگہ نہیں لگایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، البتہ ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تو قرآن فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، لہذا ہمیں ضروری ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے مسائل ہمیں معلوم ہو تو زکوٰۃ کہاں کہاں ادا کیا جائے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ صحیح مصرف میں ادا ہو جائے اور یہ عبادت پورا ہو جائے۔ انما الصدقات، یہی وجہ کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہے یہ قرآن میں خود اپنے ذمہ لگایا اور بیان کیا، آپ علیہ السلام کے ذمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو ہے نا فقراء والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ فقراء اور مساکین تقریباً ملتے جلتے معنی ہے، فقیر اور مسکین، جو مفلس ہو، غریب ہو، اور اس کے عام سادے الفاظ میں یوں سمجھ لے جو صاحب نصاب نہ ہو، جس آدمی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہ ہو، جو ضروریات اصلی اس کے علاوہ جو 1,21,000 روپے تک پہنچ جائے، اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو، یعنی اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اکثر حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے اس کے پاس جو ہے نا موبائل ہوتا ہے ضرورت کے علاوہ، 2 لاکھ کا موبائل، 3 لاکھ کا موبائل، آئی فون آپ دیکھ لیں 4 لاکھ، 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، اور لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلاتے۔ لہذا جو آدمی اس طرح ہے، گھر میں ٹی وی ہے، VCR ہے، ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں، شریعت کہتے پہلے اس کو بیچو، اس کے پیسے کھاؤ، جب وہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا تو تب آپ کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں اور بندے کو جو ہے نا زکوٰۃ دے دیتے اور رشتہ داریاں پالتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دے زکوٰۃ، رشتہ داروں کو دینا چاہیے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتا بھی ہے نہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اور عاملین کو زکوٰۃ دینا، عاملین اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ اور عشر کو اصول کرتے ہیں اور غریبوں تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عاملین جو ہے نا یہ فقراء اور مساکین کے ایک قسم کے وکیل ہوتے ہیں، لہٰذا خرچے کے طور پر ان کے لیے اس سے زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ جو مدارس کے محتممین حضرات ہوتے ہیں یا جو کسی ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں یا جو بڑے رفاع عامہ کے جو سربراہان ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اپنے لیے، کیونکہ وہ جو ہے نا وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ان کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سے تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن اس مال زکوٰۃ میں سے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فقیر کے وکیل نہیں ہے، مساکین کے وکیل نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی محتمم حضرات ہے، کسی ادارے کے سربراہان ہے اور وہ زکوٰۃ کو لے کر دو سال تک اپنے پاس رکھتا ہے، تو جس آدمی نے اس کو زکوٰۃ دیا اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا جب تک یہ مساکین و فقراء کو پہنچا نہ دے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ کو مدارس اور مساجد کی تعمیر کے لیے لگانا جائز نہیں ہے،
چھے جائے کہ جو ہے نا یہ پلوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر اور اس کی تعمیرات کے اوپر لگایا جائے۔ تو یہ جو کسی ادارے کے سربراہان ہوتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، اور جو ادارے کے سربراہان ہوتے ہیں وہ خلط ملط کرتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں، غریب اور مالدار کا تمیز نہیں کرتے۔ جیسے عبدالستار عیدی ہے، اب ان کو زکوٰۃ اس لیے دینا جائز نہیں کہ یہ مالدار اور غریب کا فرق نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ مالدار کو بھی، حالانکہ مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، خود بھی لیتے ہیں اور ان ادارے والوں کو لینا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے اداروں میں یہ پل جو بنتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ تم دیتے ہو، صدقات دے دو یا مال ویسے دیتے ہو اپنے اور مال میں سے دو، صدقہ وغیرہ جائز ہے، اور اس طرح زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جیسے تملیغ کے ایک الگ مسئلہ ہے کہ کنواں کھودنا ہے، اس میں جو ہے تملیغ لیتے، خالص کنویں میں جو بھی زکوٰۃ نہیں لگتے، مسجد کی تعمیرات کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، اور اسی طرح مدرسے کی تعمیرات میں بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں لگتے۔ ہاں تملیغ کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوب، زکوٰۃ مؤلفۃ قلوب کو بھی دینا چاہیے۔ مؤلفۃ القلوب اسلام کی ابتدائی مرحلے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی کمزور سے مسلمان ہوتا تھا اس کو زکوٰۃ دے دے تاکہ جو ہے نا یہ اسلام پر مضبوط ہو جائے، واپس کفر کی طرف نہ چلا جائے، یا جو علاقے کے بڑے سردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیا جاتا اثر رسوخ رکھنے والا، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے نا وہ اس کے نقش قدم پر چلے اور وہ جو ہے نا مسلمانی پر قائم رہے۔ تو جب اسلام کو اللہ پاک نے غلبہ قوت دیا تو پھر یہ حکم ختم ہو گیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا ہے، جیسے ابھی ترپارکر کے جو علاقے ہیں جو جہاں پر ہندو مسلمان رہتے ہیں، وہاں غریب مسلمان ہیں، وہ ہندو اور این جی اوز والے آتے ہیں، دوسرے غیر مسلمان آتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، خصوصاً زیادہ قادیانی بھی آتے ہیں، تو ان کو پیسے دیتے تو اپنے دین کی طرف لے آتے ہیں۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب کے درجے میں ان کو دینا جائز ہے۔ اور پھر رقاب کہتے ہیں کہ غلام ہوتا تھا زمانہ ابتدائی اسلام میں، کہ اس کے اوپر جو ہے نا آقا اس کو کہتے کہ یار اتنا پیسے لے آؤ، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ کماتا لیکن کمائی سے عاجز آ جاتا، تو وہ اس کے گردن چھڑانے کے لیے جو پیسے دیا جاتا وہ گردن چھڑا نہیں سکتا، وہ سارا زندگی اپنے آقا کے خدمت کرتا، تو اس کو گردن چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ وہ اپنے گردن چھڑا لے۔ یہ سلسلہ بھی آج کل نہیں ہے، لیکن اس کا ایک متبادل حل ہے کہ یہ جیلوں میں جو قیدی پڑے ہوتے ہیں، اڈیالہ جیل میں کتنے قیدی پڑے ہیں، اور ہمارے پاکستان کی لکھپت جیل ہے، کراچی کے جیل میں بہت سارے ایسے غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو معمولی سا رقم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وکیل کر لے، وہ خلاص ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس آ سکتے ہیں، اور اپنے اقربا رشتہ داروں کے پاس، ان کے پاس اتنا وسطس نہیں ہوتے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو باہر ممالک میں جو ہے نا پھنسے ہوتے ہیں، صرف ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے کہ بس ان کی ٹکٹ ہو جائے، ان کو ڈپورٹ کیا جائے اور اپنے ملک میں اپنے بچوں کے پاس آ جائے۔ تو یاد رکھو اس میں بہت بڑا اجر ہے، ان کو ڈھونڈو جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جا کر جیلوں میں دیکھو کہ بھئی وہ تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہوتے ہے، ایک وکیل کرنا ہوتا ہے 10-20 ہزار 50 ہزار کا خرچہ، بس وہ اپنے گھر میں آ سکتے اپنے بچوں اور اپنے اقربا کے پاس مل سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ اپنے اقربا بھی بھول گئے ان کو کہ پتہ نہیں وہ آزاد ہوں گے بھی نہیں۔ والغارمین، غارمین کہتے ہیں 5ویں نمبر پر کہ غارمین اس کو کہتے ہیں کہ آدمی مالدار ہے، تجارت کرتا ہے اور تجارت میں جو ہے نا یہ تجارت میں دب گیا اور اس نے نقصان کیا، اور یہ جو ہے نا مقروض ہو گیا، یا اس نے کسی کی ضمانت لے لیا اور اس ضمانت میں یہ آگے گرفتار ہو گیا اور یہ مقروض ہو گیا۔ یاد رکھو وہ ایک تو وہ تاجر ہوتا ہے کہ جو بدماشی اور عیاشی کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو خود نقصان دیتا ہے اور وہ مقروض ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو دینا جائز نہیں ہے، مستی میں جو اپنے آپ کو مقروض کرے۔ اور ایک وہ تاجر ہوتا ہے چونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اس طرح کھلاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مقروض ہو جاتے ہیں اور دب جاتا ہے تجارت میں، تو وہ بچے تو اسی طرح مانگتے ہیں اس سے، تو اب اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، مقروض ہو جاتے ہیں، تو ایسے تاجر کو بھی دینا جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں دینا۔ یاد رکھو اس آیت مبارکہ سے مجاہدین مراد ہے، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں الہ کلمت اللہ کے لیے، کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ جو فی سبیل اللہ لفظ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک میں یہ کئی موقع پر استعمال ہوا ہے، 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ مطلق عبادت کے لیے آئے، قرآن میں یہ 25 جگہ پر آئے، جیسے نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے 25 جگہ پر۔ اور ایک فی سبیل اللہ لفظ استعمال ہوا ہے جو خالص جہاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے راستے میں الہ کلمت اللہ کے لیے لڑنا کفار کے مقابلے میں اپنے جان اور مال سے، یہ 36 مقام پر یہ استعمال ہوا ہے۔
علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 123 پر لکھا ہے کہ یہ جو فی سبیل اللہ لفظ قرآن میں 36 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ خاص طور پر جو ہے نا جہاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136 پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو جہاد، یہ فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے، یہ جہاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فتح الباری بخاری کی شرح میں صفحہ نمبر 23 جلد نمبر 6 پہ انہوں نے تحقیق کی اس بات کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ میں ایک روایت لایا ہے، اور وہاں پر فی سبیل اللہ کے لفظ کو جو ہے نا عام یعنی اللہ عبادت کے معنی میں استعمال کیے، تو انہوں نے یہ تحقیق کی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی عربی شرح ہے بخاری کا، انہوں نے تحقیق کیا کہ یہ اس کی مجازی معنی، یہ حقیقی معنی نہیں ہے، اس کی لغوی معنی شرعی معنی فی سبیل اللہ کا جہاد ہے، تو بعض جگہ پر یہ مجازی معنی میں لغوی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کا فرق رکھنا چاہیے، اگر ہم اس کے حقیقی اور مجازی یعنی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہیں کریں گے تو شریعت کا بہت سارا جو ہے نا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اب پھر یہ تحریفات ہو جائے گا، تحریفات معنوی ہو جائے گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں جو بخاری کی حدیث لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو وہ وہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بھی جو ہے نا جہاد ہے۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الزکوٰۃ اور اس نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس سے مراد فی سبیل اللہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلق معنی نہیں ہے، یہ جو ہے نا جہاں پر اس کے معنی لغوی معنی لیا جائے اور اس کی اصطلاحی اور شرعی معنی جو ہے نا وہ جہاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر یہ دونوں معنی میں مشترک استعمال ہوا ہے یعنی اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں، تو قرآن میں وہ 7 مقام پر آیا ہے۔ لہذا ہم نے اس کے بھی بہت خیال کرنا ہے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم نے کسی کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ مالدار ہے اور وہ تبلیغ میں نکل رہے یا وہ کسی اور کام میں، اللہ کے کسی اور کام میں نکل رہے، جہاد میں نہیں ہے، مالدار ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں صدقہ خیرات دے سکتے ہو، اپنے مال صاف ستھرے مال میں سے دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وابن السبیل، آخری جو حقدار ہے زکوٰۃ کا وہ مسافر ہے۔ یاد رکھو اس مسافر سے وہ مسافر مراد ہے جو مالدار ہے لیکن اپنے پاس اپنے علاقے میں اس کے پاس مال ہے، اب یہ جہاں پر مسافر ہے وہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ جو زکوٰۃ کے مسائل یہ بہت ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے تو اس زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ دینا لگا، اور ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، اپنے ذمے سے جو ہے نا ٹال دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتے، البتہ ثواب مل جاتے، ثواب اور چیز ہے اور فرضیت اس کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ ہم پشتوں میں اس کو مخدورن کہتے ہیں۔ مخدورن یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس جو کچھ تعریف کرے اور چند اس کا حاجی صاحب کہے، بڑا اس کو کہے، اور جو ہے نا اس کے خاندان میں اور اس کے جو ہے نا گیت گائے تو اس کو جو ہے نا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے بھی نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی بھی ہے نہیں۔ لہذا اس زکوٰۃ کے مسائل کو بہت جو ہے نا نازک لے لو، اور بہت اہم مسائل ہے، اور اپنے اقربا رشتہ داران میں ڈھونڈو اور ان کو دو۔ وہ پورے سال انتظار کرتے ہیں اور وہ پورے سال دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگارہ فلانا حاجی صاحب، فلانا خان صاحب، فلانا ملک صاحب، فلانا سردار صاحب، اس کے اللہ پاک حیاتی دے، اس کی زندگی کو بڑھائے، اس کی زندگی کو دراز کرے، جب تک وہ زندہ رہے گا تو وہ اس کو زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور وہ اس کے مال کا ضامن ہوتا ہے، وہ اس کا محافظ ہوتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا دعائیں لگتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ مال ایک محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں، اور اگر انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو جو باقی لوگ ہوتے ہیں غریب کہتے ہیں کہ تو ہمارے حق کو مارتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو زکوٰۃ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارے ذمہ ایک فریضہ تھا، یہ ہم کسی کو اوپر احسان نہیں کرتے۔ اگر وہ غریب آدمی لے رہے ہیں تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو ایک ذمہ داری سے جو ہے نا وہ خلاصی دے دیا، نہ کہ اس کے اوپر غرور اور تکبر کرے۔ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک حق ہے، اور ہم نے اس حق کو پورا کر دیا۔ یہ مال ہمارا تھا ہی نہیں، جس مال کو ہم نے ادا کر دیا زکوٰۃ، اس میں ہمارا حق ہی نہیں تھا، وہ اس غریب کا حق تھا، ہم نے اس حقدار کو دے دیا جو حق تھا، تو اس کے اوپر غرور، تکبر یا جو ہے نا احسان جتلانا جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے نیکیوں کو
اپنے عبادات کو جو ہے نا احسان جتلا کر جو ہے نا برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔